أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. سورۃ النساء آیت نمبر 102 ترجمہ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے. پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چکنا رہیں اور اپنے اسلحہ لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. سورۃ النساء حاشیہ نمبر 134. امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ صلاۃ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے مخصوص تھی، لیکن قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے، اور وہی حکم آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے لیے بھی ہے. اس لیے صلاۃ خوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں. پھر بکثرت جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صلاۃ خوف پڑھی ہے، اور اس باب میں کسی صحابی کا اختلاف مروی نہیں. صلاۃ خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جب کہ دشمن کے حملہ کا خطرہ ہو تو مگر عملاً مارکہ قتال گرم نہ ہو. رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک نماز مؤخر کر دی جائے گی. امام مالک رحمہ اللہ اور امام ثوری کے نزدیک اگر رکوع و سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے. امام شافعی کے نزدیک نماز ہی کی حالت میں تھوڑی سی زد و خورد بھی کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر موقع پا کر الگ ترتیب انہیں ادا کیا، حالانکہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم آ چکا تھا. صلاۃ خوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور امام وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقہ کی اجازت جنگی صورتحال دے اس کو اختیار کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے.
پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے، دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے، اور اسی طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک رکعت۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں سے باری باری سے آ کر اپنی چھوٹی ہوئی ایک رکعت بطور خود ادا کر لے۔ اسی طرح دونوں حصوں ایک رکعت امام کے پیچھے ادا ہوگی اور ایک رکعت انفرادی طور پر۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کرے اور تشہد کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اسی طرح امام کی 4 اور فوج کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی بطور خود ایک رکعت مع تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر دوسرا حصہ آ کر اسی حال میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کہ ابھی امام دوسری ہی رکعت میں ہو، اور یہ لوگ بقیہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد ایک رکعت خود اٹھ کر پڑھ لیں۔ اسی صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہوگا۔ پہلی صورت کو ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور مجاہد نے روایت کیا ہے، دوسرا طریقہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور حنفیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرے طریقے کو حسن بصری نے ابو بکرہ سے روایت کیا ہے، اور چوتھے طریقہ کو امام شافعی اور امام مالک نے تھوڑی اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے، اور اس کا ماخوذ سہل بن ابی حسمہ کی روایت ہے۔ ان کے علاوہ صلاۃ خوف کے اور بھی طریقے ہیں جن کی تفصیل مبسوطات میں مل سکتی ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 137، یعنی یہ احتیاط جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے محض دنیاوی تدابیر کے لحاظ سے ہے، ورنہ دراصل فتح و شکست کا مدار تمہاری تدابیر پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہے۔ اسی لیے ان احتیاطی تدابیروں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا کرے گا۔